قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين ومن يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه. مل کے صلوات پڑھیں. بزرگان قوم، برادران عزیز، واجب الاحترام سامعین، شہادت عظمیٰ کے سلسلے میں 6 روزہ مجالس کا انعقاد کیا گیا تھا اور ان 6 روزہ مجالس کے سلسلے کی آج حضرات سماع بارگاہ میں یہ 6ٹھی اور آخری مجلس اور 4تھی تقریر سماعت فرما رہے ہیں. گفتگو ہے اس حق پر کہ جس حق کا بیان ہمارا فریضہ ہے، جس حق پہ گفتگو کرنا ہماری پہچان ہے، اس لیے کہ وہ کائنات کی شہزادی کا حق ہے. اور یہ قضیہ جسے قضیہ فدق کہا جاتا ہے، صداقت جناب سیدہ کا قضیہ ہے. اور عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ فریق جو دونوں طرف سے صحابیت کے شرف رکھتے ہیں، ادھر بھی رسول کی بیٹی صحابیہ، رسول کا داماد صحابی، اور جو مد مقابل ہے وہ بھی رسول کے صحابی ہیں. اور ہم سے زیادہ اصحاب پیغمبر کا احترام کوئی اور کر ہی نہیں سکتا. سب سے زیادہ احترام اصحاب پیغمبر، اصحاب نبی کا ہم لوگ کرتے ہیں، ہماری قوم کرتی ہے. لیکن وہی ہمارے بزرگ خطبہ اور علماء نے ہمیشہ منبر سے ہی کہا کہ ہم کبھی بھی صحابی کو برا نہیں کہتے اور کبھی بھی برے کو صحابی نہیں کہتے. ہم نے کبھی کسی صحابی کو برا کہا ہے اور نہ ہی کبھی کسی برے کو صحابی کہا ہے. اور کیا کریں کہ آپ ہی کے یہاں کی حدیث ہے، ہماری نہیں ہے، عالم اسلام کی حدیث ہے کہ جب صحابہ کرام کی فضیلت بیان کی تو عجیب حدیث ارشاد فرما دی اور بیان کر دیا گیا کہ پیغمبر کے لیے منسوب کر دیا گیا کہ آپ نے کہا اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابی تو ستاروں کی طرح. یہ حدیث بیان کی گئی. آپ سب واقف ہیں اس حدیث سے، جتنے بھی لوگ میرے سامنے ہیں آپ سب حدیث سے واقف ہیں کہ صحابہ کرام کی فضیلت میں حدیث بیان کی گئی اصحابی کالنجوم. حضور نے فرمایا کہ میرے صحابی ستاروں کی طرح، میرے صحابی ستاروں کی طرح ہے. تو یہاں پہ جو ہمارے خطبہ اور علماء اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی صحابی کو برا نہیں کہا اور کبھی کسی برے کو صحابی نہیں کہا، اس بات کی دلیل اس حدیث سے مل جاتی ہے. جو حدیث حالانکہ عالم اسلام کی ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ مناظرے کی سب سے مضبوط ٹیکنیک کا نام ہی ہے کہ جو سامنے والا جو بات آپ کو کہہ رہا ہے اسی کی بات کو آپ دلیل بنا دیں. اس سے بڑی مضبوط مناظرے کی ٹیکنیک ہو ہی نہیں سکتی. اگر کوئی وکالت سے تعلق رکھتا ہے تو کوئی بات کی تائید کر دے کہ اگر جرا ہو رہی ہو اور سامنے والا جو آپ کے مد مقابل جو وکیل ہے وہ کوئی بات کہے اور آپ اسی کی بات کو دلیل بنا دیں تو اس سے انکار کیسے کرے گا. جو ائمہ کے ہمارے یہاں مناظرے ہیں معصومین کے، ان کو اٹھا کے آپ دیکھیں تو ائمہ نے یہی کیا ہے کہ جو مد مقابل میں علماء اور بادشاہان عرب زمن جو آئے انہوں نے جو باتیں کہی
मासूमिन ने उन्हीं बातों को दलील बना के पेश किया। अब जो बात मैंने अपनी ज़बान से कह दी उसको आप दलील बना दें तो उसके इनकार की मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं उससे इनकार कैसे करूँगा। तो हमारे यहाँ भी कहा गया कि उलमा ने यही कहा, आपने बारहा सुना कि हमने कभी किसी सहाबी को बुरा नहीं कहा और ना ही कभी किसी बुरे को सहाबी कहा। अब हदीस आलम इस्लाम की यहाँ पर आ गई असहाब कन्नुजूम कि मेरे से असहाब सितारों की तरह है, तो बात क्लियर हो गई। इसलिए कि जो इल्म नुजूम से वाक़ियत रखते हैं वो जानते हैं कि सारे सितारे खैर नहीं होते, कुछ सितारे तो नहस भी हुआ करते हैं, सारे सितारे तो खैर नहीं होते ना, कुछ मनहूस भी तो हुआ करते हैं, वो सितारे नहस भी तो होते हैं। तो इसीलिए आगा सरोज ने हैदराबाद से कह दिया, और आगा सरोज के शेर सब आपने सुने हुए हैं कि वो साहब उन्होंने कहा कि कहते हैं कि साहब है सितारों की तरह, और शेख जी सारे सितारे तो नहीं है बेहतर, उनमें भी कुछ नहस है बुग़्ज़ के मारों की तरह। हदीस हमारी नहीं है लेकिन शायर हमारा है, हदीस हमारी नहीं, हदीस आलम इस्लाम की है कि असहाबी कन्नुजूम, मेरे असहाब सितारों की तरह है, चमकते हुए सितारे हैं। और इल्म नुजूम जो थोड़ा बहुत भी जानता है वो जानता है कि सारे सितारे बेहतर तो नहीं है, कुछ नहस भी है, कुछ मनहूस सितारे भी हुआ करते हैं। कहते हैं सब सितारे गर्दिश में चल रहे हैं, तो सितारे सारे बेहतर तो नहीं होते। यही आगा सरोज ने कहा कि शेख जी सारे सितारे तो नहीं है बेहतर, उनमें भी कुछ नहस है बुग़्ज़ के मारों की तरह। तज़किरा बुज़ुर्ग और सलमा का जहाँ होता है, हम भी कहते हैं असहाब सितारों की तरह। सलावत मिलके मोहम्मद, तज़किरा बुज़ुर्ग और सलमा का जहाँ होता है, भी कहते हैं असहाब सितारों की तरह। हमने कभी सहाबी को बुरा कहा ही नहीं, ना कभी किसी बुरे को सहाबी कहा। तो फरीक दोनों ऐसे ही हैं कि दोनों तरफ है, एक तरफ बिन्त रसूल, रसूल की बेटी और रसूल का दामाद उनके साथ, दूसरी तरफ रसूल के दोस्त, रसूल के असहाब। और सहाबी की तारीफ को फिर कभी बयान करेंगे जब अगर उन्वान सहाबियत बनाए। हमारे उलमाए इल्म कलाम ने सहाबियत की तारीफ और की है, आलम इस्लाम ने सहाबी की तारीफ और की है। आलम इस्लाम ने इतना कहा जिसने देख लिया हुजूर को बस वो साहब। इसलिए हुजूर कितने छोड़ के गए का 1.25 लाख, क्योंकि आखिरी हज में हुजूर की जिंदगी का पहला और आखिरी हज वही है गदीर वाला। कितने थे 1.25 लाख, सबने देखा तो सारे साहब, सारे रसूल के साहब पैगंबर है, सारे साहबी हैं, लेकिन सब है अपनी फजीलत उनकी जगह। एक रसूल की वो बेटी कि जिसके लिए अगर आप देखें तो सही तरीन किताबों में है कि हुजूर ने फरमाया कि मेरा हिस्सा है, जिसने उसे अजियत दी उसने मुझे अजियत दी। एक ऐसी बेटी रसूल के सामने खड़ी है, इकलौती बेटी कि जिसके बारे में सही तरीन किताबों में उलमाए इस्लाम क्या मौजूद है कि हुजूर ने कहा फातिमा तो बज़तुम मिन्नी मन अज़ाहा फ़क़त अज़ानी। मैं आऊँगा खुतबे फिदक तक, लेकिन ज़रा सा मैं हमवार तमहीद करके आ रहा हूँ मैं मंजिल तक, जब मैंने वादा पूरा किया मैं खुतबे फिदक तक आ रहा हूँ, लेकिन ज़रा सा आपके अज़हान आलिया मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाए, ज़मीन हमवार हो जाए तो मैं आपको 2-4-5 जुमले 7 मुकाम तो बताऊँगा खुतबे के, 2-4 जुमले भी शायद मैं खुतबे के आपको सुनाऊँ, लेकिन ज़रा सा हमवार हो जाए, आपके अज़हान मुतवज्जो हो जाए। क्या कहा हुजूर की हदीस सही तरीन किताबों में आलम इस्लाम के यहाँ कि फातिमा मेरा हिस्सा है, जिसने उसे अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी, और जिसने भी रसूल को अज़ियत दी अल्लाह ने उसे कभी बख्शा नहीं, बख्शा नहीं अल्लाह ने, जिसने रसूल को अज़ियत दी। इसलिए जब मक्का फतह हो गया तो हुजूर ने क्या ऐलान किया, तारीख इस्लाम सुन्नी शिया में मुत्तफिक, हुजूर ने ऐलान किया जो आ जाए सबको अमान, जो आ जाए सबको अमान मिलेगी। लेकिन बारिवायत 6 नाम, बारिवायत 9 नाम तारीख में मौजूद है। हुजूर ने कहा कि फुला 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 फुला, अगर ये खाने काबा के गिलाफ के पीछे भी हो तो इन्हें निकाल के कत्ल किया जाए। अब उनके नाम तारीख में बारिवायत 6, बारिवायत 9 नाम, उन्हें रिवायत का खिलाफ नहीं है, लेकिन थे कुछ ऐसे लोग जिनके हुजूर ने कहा अगर खाने काबा के गिलाफ के पीछे, खाने काबा कुरान मजीद ने कहा मन दखला आमिना, कि जो काबे में दाखिल हो गया वो अमान पा गया, यानी जाए अमन है, लेकिन हुजूर ने कहा जाए अमन पे भी अमान नहीं। सरकार आप तो रहमतुल लिल आलमीन है, आलमीन की रहमत बन के आए, इतना जलाल क्यों? इसलिए कि इन्होंने मुझे अज़ियत पहुंचाई,
انہوں نے مجھے دی ہے تکلیف، انہوں نے مجھے پہنچائی ہے اذیت، لہٰذا اگر یہ خانہ کعبہ کے خلاف کے پیچھے بھی ہو تو بخشے نہیں جائیں گے، نکال کے مارو ان کو، قتل کیا جائے۔ دوسرا حکم، اگر کوئی حالت احرام میں ہو تو خون بہانا حرام، یہاں تک کہ مچھر بیٹھا ہوا کاٹ رہا ہے، خون چوس رہا، آپ اسے مار نہیں سکتے۔ شریعت کو توضیح المسائل تحفۃ العوام فقہ کی کتاب دیکھیں، کاٹ رہا بیٹھا ہوا، آپ اسے اڑائیں گے، مار نہیں سکتے آپ۔ کیوں؟ اس لیے کہ مچھر کا خون بھی آپ اگر محرم حالت احرام میں ہے آپ نہیں مار سکتے، کسی بھی جانور کو آپ نہیں مار سکتے، لیکن ایک جانور ہے جسے مارنا جائز ہے اور وہ ہے عقرب، بچھو۔ بچھو اگر حالت احرام میں بھی ہو تب بھی اگر ملے تو مار دو۔ کہ کیوں؟ سرکار کو آپ بچھو کو کیوں مار دیں؟ کہ اس لیے کہ بچھو نے رسول کے ہاتھ پہ ڈنک مارا تھا، حضور کو پہنچائی تھی تکلیف، سرکار کو دی تھی دو جہان کو، تاجدار مدینہ کو، نامدار مدینہ کو، اللہ کے رسول کو، اللہ اس نے ہاتھ پہ چونکہ ڈنک مارا تھا، از رسول کو اذیت پہنچائی تھی، تو حالت احرام میں بھی بخشا نہیں جائے گا۔ دو باتیں کلیئر ہوا، ہمارا ہے تو فکرہ کو دو بات کلیئر ہوئی۔ جس نے رسول کو اذیت پہنچائی اگر وہ خانہ کعبہ کے خلاف کے پیچھے بھی ہو، نہیں ابھی میں سب کو نہیں، اپنے ساتھ میرے ساتھ سب لوگ نہیں آئے، جتنے بھی آپ ہیں سب میرے ساتھ آ جائے تو فکرہ کو دونوں حکم سنی شیعہ علماء سب کے یہاں پر اختلاف والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تاریخ اسلام یہی کہتی، حضور نے کہا اگر خانہ کعبہ کے خلاف کے پیچھے بھی ہو تو انہیں نکال کے قتل کیا۔ کیوں؟ مجھے تکلیف پہنچائی ہے، مجھے اذیت دی ہے، تو رسول کو اذیت دینے والا اگر خانہ کعبہ کے خلاف کے پیچھے ہو بخشا نہیں جائے گا، رسول کو اذیت پہنچانے والا حالت احرام میں ہو تب بھی بخشا نہیں جائے گا۔ اب صحیح ترین کتابوں میں ہے فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، تو جیسے رسول کو اذیت دینے والا اگر خانہ کعبہ کے خلاف کے پیچھے ہو بخشا نہیں جائے گا، خانہ کعبہ میں حالت احرام میں ہو بخشا نہیں جائے گا۔ اسی طرح زہرا کو اذیت دینے والا اگرچہ حجرے پیغمبر میں سو جائے بخشا نہیں جائے گا۔ سلام میری محمد، چاہے حجرے پیغمبر میں جگہ ملے، خانہ کعبہ کے پیچھے میراث کے پیچھے بھی امان نہیں، حالت احرام میں بھی امان نہیں۔ تو حضور نے کہا جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور پھر قرآن نے سورہ مبارکہ توبہ نے بڑھ کے آگے بات کر دی، اور قرآن نے کہہ دیا کہ جس نے مجھے اور میرے رسول کو اذیت پہنچائی اس کے اوپر دنیا میں تو ہے لعنت اور آخرت میں ہے عذاب۔ سورہ مبارکہ توبہ 9واں سورہ قرآن مجید کا، جا کے دیکھیں اس میں اللہ نے کوشا کہ بینر پہ بھی کہیں وہ آیت لکھی بھی ہو، سورہ مبارکہ توبہ کی کہیں بھی لکھی بھی ہوگی، کسی بینر پہ دیکھیے گا کہ قرآن یہ کہہ رہا جس نے رسول کو اذیت پہنچائی میرے رسول کو اس نے مجھے، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی دنیا میں اس پہ لعنت اور آخرت میں ہے عذاب۔ پھر رسول کی حدیث لے کر آؤ، فاطمہ میرا حصہ، جس نے اسے اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے رسول کو اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی، اور اللہ کو اذیت پہنچانے والا لعنت اللہ تو ہو سکتا ہے۔ خود ہی کہنے لگے سلام دیتے محمد وآلہ، بخشا نہیں جائے گا۔ تو سامنے ایک ایسی بیٹی ہے رسول کی کہ جس کے لیے رسول نے کہا میرا حصہ ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اب اس کی صداقت کا مسئلہ ہے، اس کو کہا گیا کہ صاحب ہم حق نہیں دیں گے، میراث رسول کی ہوتی نہیں، تحفے پہ گواہیاں نہیں مانیں گے، خمس میں روایت تو نہیں دیں گے۔ اچھا نہیں دو گے خمس، پھر بیوی نے خطبہ ارشاد فرمایا، کنیاز کر کے تب سے متصل ہو گیا، اور 208 راویان کی فہرست ہے تقریباً کہ جنہوں نے یہ خطبہ نقل کیا، اور اس میں سے کچھ راویوں کے نام میں لکھ کے لائے، میں بھی آپ کو گناؤں گا سنی شیعہ علماء ملا کے، جو بڑے معتبر نام ہے تاریخ اسلام اور تاریخ تشیع کے اندر، ہمارے یہاں عالم اسلام میں۔
اور سب کا یہی کہنا کر یہ جملہ میں نے کہا کہ مہاجرین بھی موجود ہے، انصار بھی موجود ہے، خلیفہ وقت تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سب موجود ہے، اور سب نے یہ کہا کہ جب آئی تو چال تھی رسول والی، اور جب بیوی نے کلام کیا تو لہجہ تھا رسول والا، گفتار رسالت، رفتار رسالت۔ اب سمجھے آپ کہ انہی کی بیٹی ہے زینب۔ ذرا سا میرے ساتھ میں آ جائے، یعنی ماں جب بولی تو اپنے باپ کے لہجے میں، بیٹی جب بولی تو اپنے باپ کے لہجے میں۔ زینب انہی کی تو بیٹی ہے نا، تو جب بولی تو لوگوں نے کہا بالکل وہی آواز جو رسالت کی، بالکل وہی لہجہ جو رسالت کا، اور جب جناب زینب بولی تو وہی لہجہ جو علی کا۔ یعنی ماں بولی اپنے باپ کے لہجے میں، بیٹی بولی اپنے باپ کے لہجے میں، اور پھر بیوی نے آغاز کیا۔ اب وہ راویان کی فہرست میں آپ کو گناتا ہوں سب سے پہلے کہ کون کون راوی تھے، کس طرح سے اس کو نقل کیا گیا۔ تو خطبہ فدق نقل کیا گیا ہے، سب سے پہلے جو اس کی معتبر راویہ ہے وہ ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے سرفہرست انہی کا نام ہے۔ ہمارے یہاں پر سید مرتضیٰ علم الہدا، ان کی کتاب ہے الشافی فی الامام، علم سید مرتضیٰ ہمارے مطالعہ کتاب ہے، جس کے بارے میں امام شافعی نے کہا کہ امامت کے مسئلے میں اس سے معتبر کتاب لکھی نہیں ہے۔ سید مرتضیٰ علم الہدا 430 ہجری میں آپ کی وفات ہے، سید مرتضیٰ علم الہدا کی بات کر رہا ہوں، یعنی یہ 1440 چل رہا ہے، 1010 سال پہلے کی بات، تو تازہ بات نہیں، اتنی پرانی بات، سید مرتضیٰ علم الہدا کی بات ہے۔ ان کی کتاب حاشیہ والا حوالہ تو اتنا ہی بہت ہے۔ اس کے بعد دوسرا نام، پہلا نام آتا ہے ام المومنین کا، ام المسلمین کا، 58 ہجری آپ کی وفات ہوتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے عروہ ابن زبیر ابن عوام مدنی، 94 ہجری آپ کی وفات ہے، جنہوں نے خطبہ فدق کو نقل کیا۔ سمجھ میں آ رہی بات جو میں عرض کر رہا ہوں، دا ریکارڈ بات ہے، یہ سارے حوالات میرے پاس ہیں۔ سب سے پہلے ام المسلمین، اس کے بعد عروہ ابن زبیر ابن عوام مدنی 94 ہجری، اس کے بعد آتے ہیں صالح ابن کیسان مدنی 146 ہجری، یہ جو وفات کے تاریخ سن بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اس کے بعد محمد ابن اسحاق ابن یسار 151 ہجری، اس کے بعد محمد ابن زیاد ابن عبداللہ زیادتی 250 ہجری، اس کے بعد احمد ابن عبید ابن ناصر 278 ہجری، اس کے بعد محمد ابن عمران 284 ہجری، اس کے بعد محمد ابن احمد الکاتب 336 ہجری۔ انہوں نے خطبہ کو نقل کیا، کیسے؟ مطلب یہ ہے کہ محمد ابن احمد الکاتب نے روایت کیا محمد ابن عمران سے، محمد ابن عمران سے نے روایت کیا احمد ابن عبید اللہ ابن ناصر سے، انہوں نے روایت کیا محمد ابن زیاد ابن عبداللہ زیادتی سے، انہوں نے اس خطبے کو نقل کیا محمد ابن اسحاق ابن یسار سے، انہوں نے نقل کیا صالح ابن کیسان مدنی سے، انہوں نے نقل کیا عروہ ابن زبیر ابن عوام مدنی سے، انہوں نے سنا ام المسلمین سے، اور ام المسلمین کا حجرہ ملا ہوا تھا، انہوں نے خود سنا کہ جناب سید نے خطبہ کیا دیا، تسلسل آ گیا کہ اس کس طرح سے خطبہ نقل ہو کے آیا۔ اب آئیے علماء اہل سنت جنہوں نے اپنی کتابوں میں اس خطبے کو لکھا ہے وہ کون کون ہیں؟ سب سے بڑا نام ہے ابو الفضل احمد ابن ابی ابن تیفور۔ کون ہے جو نام سے واقف نہیں؟ مجلسی مجمع علماء کو خطبہ بڑے بڑے، میرے تک ادنا سے طالب علم ہوں، بڑے بڑے علماء خطبہ واعظین کو آپ سنے بیٹھے ہیں۔ ابن تیفور کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ ابن تیفور 204 ہجری میں بغداد میں پیدا ہوئے، 280 ہجری میں دنیا سے گئے۔ ابن تیفور تاریخ اسلام کا بہت بڑا نام، ہمارے نہیں ہے۔ ابو الفضل احمد ابن ابی، ان کی کتاب ہے بلاغات النساء، کل میں نے اس کا ذکر کیا تھا، بلاغات النساء، یعنی نساء تمام عورتوں کی بلاغت کو انہوں نے جمع کیا، تو سر فہرست نام لکھا فاطمہ بنت محمد، اور خطبہ اور دلیل کیا دی کہ سب سے بڑی فصیح اور بلیغہ کون؟ رسول کی بیٹی، دلیل خطبہ فدق کہ بی بی کا خطبہ، اور اتنا فصیح و بلیغ خطبہ آپ نے دیا۔ ابن تیفور سب سے بڑا حوالہ، اگر کسی کو چاہیے میرے پاس فہرست والا بات ریکارڈ ہے،
ابن تیفور. اس کے بعد ہے ابو بکر جوہری، ان کی کتاب ہے السقیفہ والفدق. انہوں نے اس خطبے کو نقل کیا، 323 ہجری میں دنیا سے گئے ہیں. اس کے بعد شارح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی، ہمارا فرقہ تو نہیں ہے، معتزلی فرقے کا، انہوں نے خطبہ فدق کو نقل کیا. اس کے بعد امام شافعی ابو الحسن علی بن حسین مسعودی شافعی، ان کی کتاب مروج الذہب، انہوں نے خطبہ فدق کو نقل کیا. اس کے بعد جو ہے امام جمال الدین محمد بن مکرم افریقی، جن کے بارے میں اگر آپ دیکھیں الفاروق علامہ شبلی نعمانی، علامہ شبلی نعمانی نے ان کی کتاب لسان العرب، لسان العرب کے لیے علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب الفاروق میں لکھا کہ علم فن تاریخ کا سب سے بڑا فنکار اگر کوئی گزرا ہے تو وہ جمال الدین محمد بن مکرم افریقی. لسان العرب کے لیے کس نے کہا؟ علامہ شبلی نعمانی الفاروق میں کہا کہ فن تاریخ کا سب سے بڑا فنکار میں نے اگر پایا تو صاحب لسان العرب کو پایا. علامہ شبلی انہوں نے لکھا. یہ ہے علماء اہل سنت کہ جنہوں نے خطبہ فدق کو نقل کیا. اب اتنے بڑے بڑے نام ہے تو کوئی مسلمان انکار کیسے کرے کہ صاحب خطبہ فدق اپنی طرف سے پڑھ دو. حضرت عباس کا خطبہ ہمارے خطیبوں نے پڑھا، ہمارے اپنوں نے کہہ دیا میاں کہاں سے لیا ہے. جناب زینب کا خطبہ پڑھا، میاں کہاں سے لیا ہے. حضرت علی اکبر کا خطبہ کہاں سے لیا ہے. دیکھیں حضرت زینب کے خطبے کا حوالہ میرے پاس موجود، حضرت علی اکبر کے خطبے کا حوالہ میرے پاس موجود، حضرت عباس کے خطبے کا حوالہ میرے پاس موجود. دونوں خطبے جو کربلا میں بھی ہے، خانہ کعبہ کی چھت پہ بھی ہے، سب کے حوالہ جات موجود ہے. کہ ہم نے سنا نہیں تو ہم نے اعتراض کر دیا کہاں سے لیا ہے. اس لیے میں نے خطبہ فدق سنانے سے پہلے آپ کے سامنے راویوں کو پیش کر دیا. یہ ہے علماء اہل سنت. اب اگر علماء تشیع میں آ جاؤ تو سب سے پہلے مرتضیٰ علم الہدیٰ سید مرتضیٰ، ان کے شاگرد شیخ ابو جعفر طوسی، ان کے بعد شیخ صدوق، ان کے بعد شیخ مفید، اس کے بعد آ جائیے ابن شراشو مازندرانی، ان کے بعد آ جائیے تو علامہ ہلی، علامہ ہلی کے بعد علامہ مجلسی. سلوات تو لگتی ہے، سلوات اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے. اور لفظ وہی ہے، سب نے لکھا کہ بی بی عائشہ نے کہا کہ اپنے خطبے کا آغاز کیا. 2-4 جملے میں آپ کو سناؤں اگر آپ کا ارادہ ہے. خطبہ فدق کا 7 مرکزی نکات ہے. سب سے پہلا ہے حمد و ثنائی، حمد و ثناء الہی، پروردگار کی حمد و ثنا اور اس کی توحید کا پرچار. کہ بی بی نے سمجھایا کہ توحید 15 صفحات پہ مشتمل خطبہ ہے. اگر ایک اشرا دے تو پھر پوری تفصیل کے ساتھ بیان ہو کہ بی بی نے کیا خطبہ دیا. لیکن آج ہمارے پاس 30 منٹ ہے، 30 منٹ میں دیکھیں 3-4-5 جملے تو آئی جائیں گے خطبے کے. کا پہلا جو ہے مرکزی نقطہ تھا بی بی کے خطبے کا وہ ہے حمد و ثناء الہی، اس کے بعد توحید، اس کے بعد نظریہ رسالت و نبوت، اس کے بعد اغراض و مقاصد بعثت کہ میرے بابا کو اللہ نے کیوں بھیجا، اس کے اغراض و مقاصد بی بی نے بیان کیے. تیسرا مرحلہ کا چوتھا مرحلہ ہے نظریہ خلافت و ولایت. بی بی نے بتایا کہ خلافت و ولایت کسے کہا جاتا ہے. کیا کہنے جب بی بی نے بتایا ہوگا کہ میرا شوہر اللہ کا ولی ہے. تمہیں کیا معلوم کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے. ہمیں 25 سال ہوئے تھے ابھی رسول کو کہے ہوئے کہ نماز کو اتنا بدل دیا گیا کہ جب علی نے آ کے نماز پڑھائی تو پیچھے سے آواز آئی آج نبی والی نماز پڑھی. 25 سال 25 ایئرس اونلی ابھی گزرے اور علی جب مصلی عبادت پہ آئے 36 ہجری میں 11 ہجری میں رسول دنیا سے گئے تو آواز لوگوں نے آج پڑھی ہے نبی والی. یہ نماز ہے نبی والی نماز. اسے کہتے ہیں اب اس سے اچھا جملہ کہتے ہیں خطابت کا جملہ ہے، اسے محفوظ کیجئے گا. گھبراؤ نہیں، یہ آواز ایک بار پھر آئے گی جب آنے والا آئے گا
انکار کرتے ہو کہ ہم خمس نہیں دیں گے. پھر سارے احکام بیوی نے بیان کیے. 15 صفحات میں مجتمع ہوا ہے. اب سارے احکام آئیں گے. اس کے بعد پھر بیوی نے اپنے حقوق کو بیان کیا اور سب سے اہم نکتہ تھا وہ تھا وراثت نبوت کا. ان پہ بیوی نے گفتگو کی سارے میں. سب سے پہلا جملہ بیوی نے کہا الحمدللہ علی ما انعم والشکر لہ ما الہم والثناء ما قدم. پہلا جملہ بیوی کے خطبے کا ہے. اب میں پڑھ رہا ہوں خطبے کے میں توحید کے اوپر نہیں جاؤں گا چونکہ بڑا خوش موضوع ہو جائے گا. نبوت اور ولایت کے کچھ پہلو سارے نہیں آپ کی خطبے پیش میں اس پہ تقریر ختم ہو جائے گی. اور اگر آپ اور ہم پہنچ گئے خدا کی قسم معراج ہو جائے گی. اس لیے کہ نظر عباس کی خطابت تو ہے ہی نہیں کہ میری خطابت چل رہی ہے. میری خطابت تو ختم ہو چکی. آپ نے میری خطابت بہت اچھی سنی. امید سے زیادہ مولا آپ سب کو سلامت رکھے, آباد رکھے, شاد رکھے, روزگار برکتیں دے, کوئی آفت ہے آپ نے بہت اچھا. اب دیکھنا جناب سیدہ کی خطابت کیسے آپ سنتے ہیں. میں تو پڑھوں گا کہ پہلا جملہ بیوی کا کہا تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے اپنی بے بہا نعمتوں سے ہمیں نوازا. ایسی نعمتیں کہ جن کا شکر ہم کبھی ادا نہیں کر سکتے. ایسی نعمتیں کہ اللہ نے ہمیں دی جن کا ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے. والشکر لہو ما الہم, اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسی سمجھ دی کہ ہم تمیز پیدا کر سکے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اللہ نے الہام کیا, اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں الہام جیسی قوت سے نوازا کہ جس کے ذریعے پتا کر سکے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ جو صحیح اور غلط میں تمیز نہ کر سکے اسے اللہ نے بیوقوف تو بنایا, عقل مند نہیں بنایا. شکر لہو ما الہم, اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں الہام. مطلب الہام کا مطلب اس لیے وہ عقل کو حجت قرار دیا گیا نا. تمہارے دو حجت ہے, ایک تمہارے باہر, ایک تمہارے اندر. جو تمہارے اندر ہے وہ عقل ہے, جو باہر ہے وہ حجت خدا. حدیث اصول کافی کے بڑے جلدی میں نے آپ کو سنایا اور 5 امام سے حدیث ہے کہ دو حجت ہے تمہاری, ایک تمہارے اندر, ایک تمہارے باہر. جو اندر ہے وہ عقل ہے. بیوی نے اسی کا ذکر کیا کہ شکر ہے اس کا کہ اس نے ہمیں عقل سلیم سے نوازا. اور دیکھیے کوئی ہر وہ عقل سلیم ہے جس کے ذریعے انسان حق تک پہنچ جائے. اور عقل ہو اور حق نہ ہو. اب ٹیسٹنگ نہیں ہے, کسی کو حق نہیں ہے امتحان دینے کا. ہمارے استاد کہا کرتے ہیں سوائے اللہ کے. لیکن میں دیکھنا چاہوں گا کہ کس کی نگاہ میں تاریخ ہے, کس کی نگاہ میں تاریخ نہیں. میں جملہ دے کے آگے بڑھ جاؤں گا. اگر عقل ہے اور حق ہے تو عقل سلیم ہے, اور اگر عقل ہے اور حق نہیں تو معصوم کا نکڑا ہے, عقل نہیں ہے. میں نوجوان دوستوں بھائیوں ممبر سے اتر کے پوچھو گے, میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ نکڑا کے لیے کس کے لیے کہا گیا, کہ معصوم نے کس کے لیے کہا. جب آگے کہا بڑا چالاک ہے, معصوم نے کہا چالاک والا ذہانت نہیں ہے, نکڑا ہے. نکڑا ہے, نکڑا. ہم جو سمجھ گئے ہم کن مزاج ہے. نہیں سمجھے ممبر سے اتر کے سمجھا دوں گا, پوچھے گا تو بتا دوں گا امام نے کس کے لیے کہا. بیوی نے یہی کہا کہ شکر ہے اس کا کہ اس نے ہمیں تمیز پیدا کرنے کی صلاحیت دی کہ ہم پیدا کرے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اور تمام تر ثنا اسی کے لیے ہے کہ اس نے ہمیں پہلے ہی سے نعمتوں سے نواز رکھا ہے. مطلب یعنی ہم نے ابھی اس سے مانگا نہیں, اس نے دے دیا. ابھی ہاتھ پھیلا کے مانگا ہی نہیں, لیکن اس نے پہلے ہی دے دیا. اس کی تمام تر تعریفیں ہیں. ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد. اب یہاں سے جلال فاطمیہ دیکھیے گا. علماء کہتے ہیں باقر الصدر کہ اس جملے میں جب میں آیا تو رونگٹے کھڑے ہوئے کہ اب بنت رسول نے بڑے جلال میں کہا ایھا الناس اعلموا, جان لو انی فاطمہ, میں فاطمہ ہوں, میرا باپ محمد ہے. جو میرا پہلا حرف ہوگا وہی میرا آخری حرف ہوگا. میرے کلام میں
جو پہلا حرف ہے وہی آخری ہے، اور میرے کلام میں غلطی کا شائبہ بھی نہیں پاؤ گے، میرے عمل میں کبھی کوئی لغزش نہیں پاؤ گے۔ وہابی محمد آیت اللہ بہادر صدر نے بریکٹ میں لکھا کہ بیوی نے فخریہ کہا کہ میرا باپ محمد ہے۔ اگلا جملہ جب سنیں گے نا خدا کی قسم پھر آپ آ جائیں گے اور جناب سیدہ ہم سب سے راضی ہو جائیں گے کہ آپ سب مل کر آپ میرے ساتھ بول گئے۔ اگلا جملہ بیوی نے آیت اللہ بہادر صدر نے کیوں لکھا؟ ذیشان جوادی نے بریکٹ میں لکھا کہ انہوں نے بیوی نے فخریہ کہا میرا باپ محمد ہے، پھر بیوی نے درباریوں سے کہا اے مہاجرین و انصار میرا باپ محمد ہے، تمہاری عورتوں میں سے کسی کا باپ محمد جیسا نہیں۔
کہ چاروں طرف سے جب عرب کے بھیڑیوں نے تم پہ حملے کیے، اب وہ نیچے علامہ ذیشان جوادی نے تفسیر کی، بتایا کہ بی بی بتانا چاہتی کہ وہ یاد کرو کہ جب تم قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، اگر ایک قبیلے کا اونٹ دوسرے قبیلے میں آ جاتا تو 70 سال تک تم لڑتے تھے. یہ عرب کی حکومت نے انڈے پہ 70 سال لڑائی، اونٹ پہ کہ میں تمہارے یہاں کا اونٹ ہمارے یہاں کیسے آ گیا، 70 سال لڑتے. یہ تاریخ ہے، حقیقت عرب ہے، عرب کے تاریخ کی حقیقت ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا اس سے کہ میں اچھا تمہارے اونٹ نے ہمارے یہاں کیسے آیا، یہ کیسے پانی پی لیا، اس نے لڑ رہے 70 سال لڑائی ہو رہی ہے. خدا کی قسم بی بی نے جو جملہ کہا، اب آگے نظریہ آگے نبوت و رسالت پہچانوایا، اب آؤ نظریہ خلافت و ولایت سنو. اب یہ کسی خطیب کی خطابت نہیں، نہ کوئی خطیب علی کے فضائل پڑھ رہا ہے. ایک زوجہ نے شوہر کے فضائل پڑھے، ایک معصومہ نے معصوم کے فضائل پڑھے. بی بی زینب کی زبان سے اسی منبر سے میں بتا چکا کہ علی کیا ہے. حضرت عباس پھر کبھی بتائیں گے حضرت علی اکبر کے بارے میں، حضرت قاسم کے بارے میں، سب نے بتایا کہ علی کیا ہے. لیکن سنو کہ جناب سیدہ نے کیا کہا کہ تم سب کو جب چاروں طرف سے عرب کے بھیڑیوں نے تم پر حملہ کر دیا اور تم سانس بھی نہیں لیتے تھے، ایسے میں اللہ کے رسول نے میرے شوہر کو بھیجا اور میرا شوہر جب میدان میں گیا، اس نے عرب کے بھیڑیوں کے حلق میں ہاتھ ڈال کے تمہیں چین کی سانس لی. میرے شوہر کو بھیجا اور جب وہ گیا تو اس نے بھیڑیوں کے حلق میں ہاتھ ڈالا تو تم نے چین کی سانس لی، تو تمہیں تمہاری سانسوں میں سانسیں آئی، ورنہ تم تو بیٹھے ہوئے تھے. اب خدا کی قسم جو بی بی نے جملہ کہا، واللہ وعدہ گوتم پوری کے مومنین، فضائل علی کی معراج ہے. اگر میں آپ کو سمجھا سکا ہم سب سمجھ گئے. خدا کی قسم پورا لوگ کھڑے ہو کے کتاب دے تو خطابت کا میرا حق ادا ہو جائے گا. بی بی کی خطابت کریں، خدا کی قسم بی بی کی خطابت میں جو مثال پیش کی، بی بی نے کہا جب کوئی میدان میں جاتا ہے آمادہ ہو جائے. خدا کی قسم وعدہ ہے، یہ میری خطابت ہے، جناب سیدہ خطابت ہے، لیکن جو استعارہ آپ نے پیش کیا اگر پہنچ گیا تو فضائل علی کی معراج ہے. گوتم پوری مسجد زہرا میں بلکہ عرش اعلیٰ میں ہے، وہاں سن رہے ہیں کہ کیا فضائل علی کے بیان کیے جا رہے ہیں. جناب سیدہ نے کہا جب کوئی میدان میں جاتا ہے تو واپس دو طرح سے آتا ہے، یا تو کامیاب ہو کے آتا ہے یا بھاگ کے آتا ہے. اس نے جب انہیں روکا تو تم نے چین کی سانس لی. جب کوئی میدان میں جائے تو دو طرح سے، یا تو آئے تو کامیاب ہو کے یا بھاگ کے آتا ہے. ابھی مت سناؤں گی ملے گا ينقضون عند النضال ويفرون من القتال. تم جب میدان میں جاتے تھے، جب میرا علی گیا لوٹ کے آیا، اس حال میں بھی کامیابی، اس حال میں بھی
جب بھی میدان سے آیا کامیاب آیا، اور تم جب بھی گئے تو بھاگ کے آئے۔ کوئی تو کہتا کہ نہیں صاحب ایسا کوئی نہیں۔ علماء اہل سنت کے حوالے دی ابن تیفور جیسا عالم، انہوں نے یہ جملے لکھے ہیں، اور راویہ آپ کے ذہن میں ہے تو آپ بہت زیادہ سنو گے، ام المومنین انہوں نے کہا کہ صاحب یہ خطبہ بیان کیا گیا، کہا اچھا تم بھاگ کے آتے، میرا علی جب بھی جاتا کامیاب لوٹ کے آتا۔ اس کے بعد بھی نے اب پھر کبھی انشاءاللہ جملے بہت ہیں، ابھی مولا کائنات کے فضائل بہت جملے۔ بی بی نے بھی کہا مجتہدن لامر اللہ، میرا شوہر ہے جو امر الہی کا نفاذ کرنے والا ہے۔ احکام الہی کا نفاذ میرے شوہر نے کیا۔ دیکھ ڈالیے تینوں خلافت کے زمانے، جب بھی کوئی مصیبت آئی کون آیا بچانے؟ شریع مسئلہ جب بھی کوئی پیش آیا کسے بلایا؟ عورت کو لے کے جا رہے تھے تو کہاں لے جا رہے ہو صاحب؟ مولا کائنات کے گھر کے گزر ہوا تو کہا دوسری خلافت کا زمانہ۔ مولا نے پوچھا کہاں؟ یہ آپ کو واقعہ اگر آپ دیکھیں تو بہت سامنے کی کتاب کا حوالہ دوں تو دمتسا کے وہاں سورہ ٹھانی کہا کہ وہ حکیم وقت نے دیا اس کو سنساری کا، کہا کہ سنساری تو اس کا گناہ کیا ہے؟ کہا اس نے خیانت کی۔ کیا مطلب؟ کہا بھی شادی کو 6 مہینے ہوئے ہیں اور اس کی ولادت ہونے والی ہے، تو اس کا مطلب اس نے خیانت کی ہے۔ 6 مہینے گزرے شادی کو اور اگر ماں بننے والی تو خیانت اس نے کی ہے، لہٰذا اس کو وہی سزا دی جائے گی زانیہ کی سزا سنسار۔ مولا نے کہا واپس لے کے چلو، واپس لے کے آئے اور کہا کہ آپ نے اسے سنساری کا حکم دیا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کیوں؟ کہ اس نے جو ہے وہ خیانت کیا۔ کیسے؟ کہا 6 مہینے ہوئے شادی کو اور ان کی اولاد نے خیانت کی۔ مولا نے کہا اس کو چھوڑ دے بے گناہ۔ اب جملہ سنیں گے خلیفہ وقت کا، الفاروق علامہ شبیر نعمانی، کہا کہ علی قرآن سے بتائیے۔ بیٹھی باتیں میں آپ کو سمجھا نہیں سکا، قرآن کافی کا دعویٰ تو انہوں نے کیا، طویل معاملے حدیث سے، قرآن سے بتائیے۔ تو مولا نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ مولا نے کہا قرآن مجید کی آیت ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرن، کہ ماں اور اولاد میں 30 مہینوں کے بعد جدائی ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی آیت نہیں سمجھا، میں بھی نہیں سمجھا تھا، لیکن جب دوسری آیت مولا نے پیش کی تو اس بات کلیئر ہو جائے گی۔ ایک ماں اور اولاد کے درمیان جدائی ہوتی ہے 30 مہینے میں۔ خلیفہ وقت سے مولا نے کہا قرآن میں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، آپ تو اللہ کے زبان ہے، ظاہر سی بات ہے جی ہاں قرآن میں۔ میں نے کہا پھر دوسری آیت سورہ نساء کی مولا نے فرمائی والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ ماؤں کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں۔ قرآن بہت ایک بات یہ بھی کلیئر ہو گئی جو ہماری ماں بہنیں پوچھتے کتنے سال بچے کو دودھ پلائیں، قرآن کہہ رہا حولین کاملین، 2 سال مکمل، یہ قرآن کہتا ہے۔ والوالدات مائیں یرضعن اولادہن، دودھ پلائے اپنی اولاد کو، حولین کاملین، 2 سال مکمل۔ اب مولا نے کہا پہلی والی آیت میں کیا کہا کہ 30 مہینے کے بعد ہوتی ہے جدائی، 2 سال میں کتنے مہینے؟ 24۔ 30 میں سے 24 مائنس کرے کتنے بچے؟ لگتا بھیا گنت میں نقل کریں ہم سے بہتر کوئی میتھمیٹکس، ہم سے بہتر کوئی جانتے ہیں ہندوستان کو آج بھی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں عرب کی، جب ایک عرب یہاں کا ہندوستان کا تاجر جب کوفے پہنچا اور وہ مسجد کوفہ میں پہنچا تو مولا نے اس کو دیکھ کے علم ریاضی میں گفتگو شروع کی۔ یہ واقعہ مولا کائنات کی ساری خلافت کا کہ وہ ہندوستانی تھا، مولا نے اسے دیکھا تاجر ہے، اسے دیکھ کے علم ریاضی میں بات کی تو ہندوستانی نے کہا یہ کون ہے؟ علم ہمارا ہے، بول یہ رہا ہے۔ تو کہا یہ وہ جس کے پاس ساری کائنات کا علم علی میں طالب ہے، تو علم ریاضی میں آپ نے بولیں گے 30 سال میں اولاد ہوتی ہے جدا، دودھ پلائے 2 سال، 2 سال میں 24 مہینے، 30 میں سے 24 مہینے تو بچے 6۔ مولا نے کہا اس کا مطلب شکم مادر میں بچے کے رہنے
کیسے کہہ دیا کہ اس نے خیانت کی ہے؟ کیونکہ بطور آپ کے 6 مہینے تو شادی کو ہو چکے، اس فیصلے سے پتا چلا کہ نہ قرآن جانتے تھے نہ گنت جانتے تھے۔ صلوات علیہ محمد۔ امر الہی کا نافذ کرنے والا میرا شوہر ہے، اور کہا کہ تمہاری یہ حالت ہو گئی، ابھی تو میرے بابا کو گئے 40 دن ہوئے ہیں، اور جیسے ہی میرے بابا کی آنکھیں بند ہوئی، جملہ خدا کے قسم میں نے جب پڑھا تو میں تو ایک دم ہو گیا جب میں نے خطبہ فطر دیکھا۔ اب میرے پاس کتاب ہوتی، کتابی صورت لاتا، لیکن PDF میرے پاس موجود ہے، اگر کسی کو چاہیے ہو خطبے کی تو میرے پاس PDF موجود ہے۔ جب میں دیکھ رہا تھا خطبہ تو میں نے تو بڑا دل پاک ہوا، کیا بیوی نے جملہ کہا جو میں سمجھ سکا جتنا۔ اب میں دیکھتا ہوں آپ کے شاید آپ مجھ سے زیادہ سمجھ جائیں، کیونکہ عرفان کی منزل ضروری نہیں کہ ذاکر کی جو ہے وہ زیادہ اونچی ہو، سامعین کبھی کبھی ذاکر سے اوپر کی فکر لے آتے ہیں کہ وہ کیا بات ہو گئی۔ جو میں سمجھا، بیوی نے کہا بھی میرے بابا کی آنکھیں بند ہونے پائی تھی کہ ظہر فیکم سقط النفاق، کہ تمہارے دلوں میں نفاق کے کانٹے نکل آئے۔ کہ تمہارے دلوں میں نفاق کے کانٹے نکل آئے اور تم نے لباس شریعت کو تار تار کر دیا، لباس شریعت کو تار تار کیا۔ یہاں بیوی نے استعمال کیا لفظ لباس شریعت، خطبہ شکشکیہ میں مولانا نے کہا لباس خلافت۔ اس کا مطلب خطبہ شکشکیہ پڑھیں آپ تو یہ نہ سمجھنا مولانا نے کہا کہ ابن ابو قحافہ نے لباس خلافت کو کھینچ تان کے پہن لیا ہے۔ اب خطبہ شکشکیہ پھر عنوان نیا لے کے جا رہا ہوں بھائی، اور اگر کسی سننا تو محرم میں نے 3 محرم کو پڑھا تھا خطبہ شکشکیہ، اس کی تھوڑی سی شرح پیش کی تھی کہ مولانا نے کیا کہا۔ مولانا نے استعمال کیا لفظ لباس خلافت، بیوی نے کیا لباس شریعت۔ اس کا مطلب صرف خلافت نہیں، شریعت محمدی کو بھی نصب کیا گیا ہے۔ لباس شریعت تار تار ہو گیا، تمہارے دلوں میں نفاق کے کانٹے نکل گئے۔ ابھی میرے بابا کی آنکھ بند ہونے پائی تھی کہ تمہارے دلوں میں نفاق کے کانٹے نکل آئے۔ لباس شریعت تار تار ہو گیا اور ایرے غیرے نتو خیرے سامنے آئے۔ جو ترجمہ تھا وہ میں نے نہیں کیا، میں نے وہ ترجمہ کیا افہام و تفہیم کے لیے سب سمجھ جائیں کہ بیوی نے کہا کہ ایرے غیرے نتو خیرے، وہ سامنے آئے اور شیطان جو کمیگاہ میں چھپا ہوا تھا اس نے منہ نکال کے جو پکارا تو تم لبیک کہتے ہوئے نظر آئے۔ سلام مل کے محمد۔ جو شیطان کمیگاہ میں چھپا بیٹھا تھا اس نے منہ نکالا، جیسے میرے بابا کی آنکھیں، اس نے جو آواز دی تو تم لبیک کہتے ہوئے نظر آئے اس کی بات میں، اور شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہوا نظر آیا۔ اور پھر بیوی نے آگے بیان کیا ساری باتیں کہ تم نے میرے حق کو چھینا اور تم نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ پھر بیوی نے جملہ کہا کہ آخر میں بس مجھے چھوڑا سا 1 گھنٹہ ہو گیا بات کمپلیٹ، وہ حضرت محسن کا بیان انشاءاللہ پھر کفرات ہو۔ عنوان بنا آپ تو دے دیے خطبہ شکشکیہ، خطبہ فطر کا بھی باقی ہے، یہ تو 2-4 جملے میں نے آپ کو سے 15 صفحات کا خطبہ ہے، اور اس کی شرح میں علماء نے کتابیں لکھی ہیں، ہمارے یہاں پہ کتابیں موجود ہیں، اگر اس کو لے کے پڑھے تو پھر ایسا اور عنوان ہو باقاعدہ کتاب لے کے آئے اس کو بیان کرے خطبے کو کیا کرتے ہیں۔ آخر میں بھی اتنا کہا کہ تم نے میرے مقدمے کو خارج کیا، اب میں یہ مقدمہ عادل مطلق کی عدالت میں پیش کروں گی، یعنی اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گی، اور خدا کی قسم میں جملہ بھی نے کہا، اور وہاں میرا وکیل میرا بابا ہوگا۔ یا تو میں نے خود وکالت کی یا علی نے کی، تم نے مجھے بھی جھٹلایا اور علی کو بھی، لیکن اس کی بارگاہ میں وکیل ہوگا میرا بابا۔ اگر جھٹلا دو گے تو ہمیں وہ جہنم میں
आदिल मुतलक की बारगाह में मुकदमा पेश होगा और वहाँ वकालत करेगा मेरा बाबा, मेरे हक की वकालत, मेरे हक की वकालत करेगा। दिल है 2-4 शेर पढ़ो और उस पर तवील खत्म हो जाएगा। इजाजत है? शेर आपके सुने हुए, लेकिन आखिरी शेर के लिए 3 शेर सुनाऊंगा। आखिरी शेर ये है कि उन्वान कंप्लीट, जितना 4 दिन का वक्त है 4 दिन में उन्वान कंप्लीट, क्योंकि मेरा अपना अंदाज से मिलेगी कि अगर अशरा भी पढ़ता तो आखिर में अशरे का निचोड़ जरूर पेश करता हूँ कि जो 10 दिन पढ़ा उसका महासल ये था। अब जो 4 दिन पढ़ा उसका महासल बताऊंगा अगले 2 मिसरों में। मेरे नहीं, शौकत रजा के मिसरे, उन्होंने कहा शौकत के मिसरे है, उसके में मिसरे पेश करा। अगर सबकी इजाजत है, उनका सबकी इजाजत है, सलवात मिल के पढ़िए। आखिरी शेर है वो पूरे 4 दिन की तकरीर का निचोड़। मेरा अकीदा, मेरा नजरिया वही है जो शायर का नजरिया, मेरा अकीदा वही जो उसका अकीदा है, और निचोड़ 4 दिन का तमाम तर फिदक के मुकद्दमे खुतबे के 2-4-5 जुमले का, जो मैं आपको उन्होंने कहा कि कब हो बयां तेरे कमालात फातिमा, कब है शुमार में तेरी नेमात फातिमा, दुल्हन नबी की लाडली दुल्हा खुदा का लाल, क्या अर्श पे चढ़ी तेरी बारात फातिमा, जनाबे सैयदा के अक्द के 10 खुतबे तो मुझे मिले। 10 खुतबे किसने, कौन सा खुतबा कहां पर दिया, लेकिन अल्लाह ने अर्श में खुतबा दिया है, खुतबे निकाह जनाबे सैयदा का, यानी वहां पे अल्लाह ने निकाह पढ़ा है, अल्लाह ने निकाह पढ़ा। और अजीब बात ये कि बीबी ने का खुतबे के जुमला भी था कि अगर ये अली ना होता जिसके गले में तुमने रस्सी का फंदा डाला तो मेरा कोई हमसर ना होता। मेरे बाबा ने खुद कहा लौला अली लिमा कुफ़ुल फातिमा, अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई कुफ़ ना होता। और शहनशाह खताबत हमारे उस्ताद मौलाना सैयद शहनशाह हुसैन साहब कुल आला मकाम, उनका जुमला पेश कर रहा मैं। तकरीबन वो शेर रोक दिए, 2 शेर, अभी 2 शेर बाकी वो पढ़ूंगा, लेकिन यहाँ मैं उस्ताद का जुमला पढ़ रहा हूँ, तकरीबन इसमें हो जाएगी। लेकिन ना मजलिस तो देखिए, मजलिस जब भी कोई जाके कहता ना हो गई मजलिस, तो मजलिस होती है फज़ाइल अली की मेराज से। कोई मजलिस योगी और मोदी के फज़ाइल से नहीं होती कि योगी की बात करो मोदी की बात करो कि तू हो गई मजलिस। मजलिस होगी जब अली के फज़ाइल को मेराज होगी। हमारे उस्ताद मोहतरम शहनशाह हुसैन साहब किबला खुदा ने जन्नत नसीब करे, वो कहते थे रसूल ने कहा कोई हमसर ना होता, लेकिन आगे हदीस का जुमला है कि ना आदम ना कोई और। मुकम्मल हदीस ये, अगर अली ना होते तो ज़हरा का कोई हमसर ना था, ना आदम ना कोई और। क्यों? इसलिए कि हमारे उस्ताद का जुमला के तराजू के 2 पहलू, एक पहलू में इस्मत ज़हरा को रखा गया, अज़मत ज़हरा को रखा गया, और दूसरे पहलू के अंदर आदम के इल्म को रखा तो ज़हरा का पलड़ा भारी रहा, नूह के तकवे को रखा, ईसा के ज़हाब को रखा, मूसा की हैबत को रखा, इब्राहीम के बुनियाद को रखा, यूसुफ के हुस्न को रखा। तमाम अंबिया की अज़मत एक तरफ थी, लेकिन ज़हरा का पलड़ा भारी था। अब एक बार क्या करे, ना आदम कोई और। अब जाके अली पर निगाह टिकी, और जब एक बार किसी ने आके रसूल से पूछा, हमने ना आदम को देखा, ना नूह को देखा, ना इब्राहीम को देखा, ना मूसा को देखा, ना ईसा को देखा, क्या करे? रसूल ने कहा आदम को देखना है, अली को देखो, नूह को देखो, अली को देखो, इब्राहीम को देखो। जिसमें आदम से लेके ईसा तक तमाम अंबिया के औसाफ हो, और वो कायनात में एक चला नजर आया, वो है अली का। आदम का इल्म देखना है, अली को देखो, नूह का तकवा देखना, अली को देखो, इब्राहीम की खुल्लत देखना, अली को देखो, यूसुफ का हुस्न देखना, अली को देखो, मूसा की हैबत, ईसा का ज़ोहर, याकूब का सब्र, सब अली में नजर आएगा। तो इसीलिए कहा कि दुल्हन नबी की लाडली दूल्हा खुदा का लाल, क्या अर्श पे चढ़ी तेरी बारात फातिमा, पढ़ती नमाज मुंह पे है, फिरते हैं उनके मुंह। ठीक है, थकन बशर का मिजाज है, इस बात को शिकवा शिकायत, लेकिन मैं भी थका हुआ है, इस बात में बोल रहा हूँ, थक गए। मिसरा क्या है, पढ़ती नमाज मुंह पे है, फिरते हैं उनके मुंह, जो भेजते नहीं तुझ पे सलवार।
تجھ پہ جو بھیجتے نہیں صلوات پڑھتے ہیں ان کی نماز ان کی نماز ان کے منہ پہ بھائی آپ تو گھبرا رہے ہیں ہم تو محرم میں چوراہے پہ کھڑے ہوئے کہتے ہیں بے حب بیت عبادت کر رہے ہیں چوراہے پہ کہتے ہیں نا ہر جگہ سادات بارت میں نے دیکھا 10 محرم کو ہر جگہ پہ اور جہاں پہ بھی 2 مینارہ 1 مینارہ مسجد آئے گی وہیں پڑھا جائے گا اور کہا جائے گا کہ بے حب بیت عبادت حرام ہے. یہی وہ شاعر نے یہی تو کہا کہ تجھ پہ جو بھیجتے نہیں سر پڑھتی نماز منہ پہ ہے پھرتے ہیں ان کے منہ تجھ پہ جو بھیجتے نہیں سلوات نہیں. جو مصرع وہ شعر جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی میرا عقیدہ یہی ہے. اور ماں حسن نچوڑ اس شعر میں مجھے جب میں شعر دیکھ رہا تھا کہ کس کا شعر مجھے یہ میرے سامنے آ گیا میں نے کہا یہ صحیح رہے گا اس میں سارا نچوڑ آ جائے گا ساری بات آ جائے گی اپنا عقیدہ آ جائے گا. میرا عقیدہ یہی ہے جس کا عقیدہ وہ بولے جس کا نہیں وہ بے شک خاموش رہ سکتا ہے. میں مصرع پڑھ دیتا ہوں. میرا عقیدہ 4 تقریروں میں ماں حسن اس شعر میں پیش کر دیا گیا. انہوں نے کہا کہ کیسے بیان تیرے کمالات فاطمہ کب ہے شمار میں تیری نعمات فاطمہ دلہن نبی کی دادی دلہا خدا کرار کیا آج پہ چلی تیری بارات فاطمہ پڑھتی نماز منہ پہ پھرتے ان کے منہ تجھ پہ جو بھیج تیرے سلوات فاطمہ. میں ان بھکاریوں کو غنی کس طرح کہوں جو لوگ کھا گئے تیرے بارات. کھا گئے بابا. بیوی نے کہا میرا مقدمہ اللہ کی عدالت وکیل ہوگا میرا بابا وہاں جائے گا تم نے خارج کر دیا چلو. اور تحریر کو چار کیا اور اس کو ٹھوکا. مقبول احمد صاحب کے زمینوں میں لکھا یہ بات آپ یہ کہ ذاکرین کی مبالغہ آرائی کے لیے مقبول احمد صاحب کا زمینوں اوپر رکھا ہے مسجد جا کے دیکھیے اس میں لکھا مقبول احمد صاحب نے آیت ذل قربا یہ سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ 26 کی آیت میں آپ کو نشان میں بتا دیتا ہوں اگر کسی کو شک ہے زمین میں جا کے دیکھیے گا مقبول احمد صاحب نے لکھا کہ باقاعدہ اس تحریر کو ٹھوکا گیا. کس کی تحریر تھی؟ رسول کی. کیا تحریر تھا پہلی تقریر میں نے بیان کیا کہ کیا اس تحریر میں لکھا گیا تھا جس پہ بسا تھوک اس پہ ڈال دیا اسے چار کر دیا گیا. اور حضور نے کہا تھا اپنے زمانے میں حضرت رسول کی بدعا پھر کبھی تفصیل بیان ہو کہ جس نے میری تحریر کو چار کیا ہے اللہ اس کی حکومت کو تار تار کر دے. 110 خطوط ہیں حضور نے جو فتح خیبر کے بعد بادشاہ زمن کو لکھے ان کی تحریر کتابوں میں کیا کیا لکھا کس چیز کو. اور آپ چلے جائیں ایران والے کو روم کو شام میں یمن میں ہندوستان میں ہر جگہ تو حضور کے خطوط آئے اور کسی نے وہ خط چاک کر دیا کسی بادشاہ نے. حضور کو خبر کو حضور نے کہا جس نے میری تحریر چاک کی اللہ اس کی حکومت کو پارا پارا کر دے. تو اس کی حکومت پارا پارا ہوئی اور یہ بھی تو رسول کی سند تھی. اب جس نے چاک کیا تو شکم کو چاک ہوا کیونکہ رسول کی تحریر چاک کی. تو اٹھا کے دیکھ لیجیے تاریخ میں کون ہے جس کے ساتھ کا معاملہ ہونا. ساری باتیں عمر سے بتائی نہیں جا سکتی اور کتابوں میں چھپائی نہیں جا سکتی. یہاں سے کھل کے پڑھی نہیں جاتی کتابوں میں چھپائی نہیں جاتی. آپ اس کے بارے میں مقدمہ پیش ہوگا اور جو پیش ہوگا تو کیا خوبصورت کلام آپ کا تھا. میں آ نہیں سکا لیکن میں سنا حضرت محسن اور یہی ہے بالکل صحیح ہے کہ محسن دنیا میں نہیں آئے تو بیوی نے عباس کو اپنا بیٹا کہا. کفانا لشیتنا یدان مقتودان من ولد عباس کہ صاحب وہ پوچھا گیا کہ اگر تم سے کوئی پوچھے کہ محشر میں تمہاری شفاعت کون کرائے گا تو بیوی کا جملہ ہے. بیوی نے کہا کہہ دینا میرے عباس بیٹے عباس کے بازو کافی. یدان مقتودان من ولد عباس میرے شیعوں کی شفاعت کے لیے
میرے بیٹے عباس کے بازو کافی اب کوئی آپ سے پوچھتا نا کہ جب بھی کوئی ظاہر معجزہ پڑتا ہے تو عباس بغیر ہاتھوں کے کیوں آتے ہیں؟ ان سے کہہ دو کہ عباس بغیر ہاتھ کے آ کے بتا دے گھبرانا نہیں، میرے بازو تمہاری شفاعت کے لیے رکھے ہوئے، میرے بازو تمہاری شفاعت کرائیں گے۔ تو محسن دنیا میں نہیں آئے تو کمی کو پورا کیا، محسوس کیا کمی۔ جب محسن نہیں آئے تو عباس کے آنے پہ کہا کہ عباس میرا بیٹا ہے، اور خدا کی قسم یقیناً اگر محسن دنیا میں آتے تو امام حسین کا ایسے ہی ساتھ دیتے جیسے عباس نے دیا، ایسے ہی زینب کے پردے کے محافظ ہوتے جیسے عباس تھے۔ نہیں آنے دیا، نہیں آنے دیا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اصل قرآن کی تفسیر یہی ہے کہ پکارا جائے گا بے جرم و خطا کیوں مارا گیا؟ شکم مادر میں جو بچہ اس کی کیا خطا کہ اسے شکم مادر میں شہید کر دیا جائے، تازیانہ مارا جائے، سیلی مار جائے۔ سیلی سمجھتے ہیں نا، سیلی کہتے ہیں سریے کو، بی بی کے ہاتھ پہ سیلی ماری گئی، یعنی لوہے کا سریہ ہاتھ پہ مارا گیا۔ جس دروازے پہ آ کر رسالت سلام کرے اس پہ آگے لکڑیاں۔ ایک سوال کا جواب دیتے جو آمادہ مسائل کے دو جملے، کہا جب علی موجود تھے تو کیوں نہیں آئے؟ علی کی زوجہ پہ ظلم ہو رہا ہے، شوہر گھر میں کیوں ہے؟ تو فرمایا پاک رسول نے کہہ دینا کہ یہ کہنے والوں کو یاد نہیں رسول نے کیا وصیت کی تھی۔ رسول علی کو وصیت کر کے علی میرے بعد مسلمان تمہارے دروازے پہ آئیں گے لیکن تم صبر کرنا، تلوار نہ اٹھانا۔ اس لیے نہیں آئے علی کہ رسول کی وصیت تھی کہ آئے تو صبر کرنا۔ فاتح خیبر و خندق نے کیسے صبر کیا ہوگا کہ جب ان کی زوجہ ناموس پہ یہ ظلم ہو رہا تھا، بچے کو شہید کیا جا رہا تھا، آگ پہ سیلی ماری جا رہی تھی، دروازہ گرایا جا رہا تھا، بیوی پلو پکڑ کے کہہ رہی تھی آئے میرا محسن شہید ہو گیا۔ علی کی شجاعت تو سنی ہے آپ نے، علی کا صبر دیکھے کہ کس طرح صبر کا مظاہرہ علی نے کیا۔ لیکن جب قبر کے نشان بنائے، بیوی نے کہا علی میرے قبر کے نشان کو مٹا دینا، لیکن جب امت مسلمہ آئی ہم تو قبر کو نہیں کھودیں گے، ہم تو نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اب علی نے قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ رسول نے اتنا کہا تھا گھر آئے تو صبر کرنا، اگر کسی میں میدان ہے تو کوئی آگے بڑھ کے دکھائے، یہ بازو بھی وہی ہے، یہ تلوار بھی وہی ہے۔ اب کسی کی ہمت نہیں، جو دروازے پہ ہاتھ چلا رہا تھا اب وہ بھی پیچھے ہٹا۔ یہ علی کا صبر ہے، یہ میرے مولا کا صبر ہے کہ محسن شہید ہوا، علی نے صبر کیا، ہاتھ پہ سیلی ماری گئی، علی نے صبر کیا، دروازہ گرایا گیا، علی نے صبر